السلام علیکم معزز حاضرین۔ آج اگرچہ پنجاب کے 20 صوبائی حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن پوری قوم لگتا ہے کہ ان انتخابات میں کسی نہ کسی شکل میں شریک ہے، اور آپ بھی یقیناً کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اور یہ جو جمہوری عمل ہے، اور بلا شبہ بظاہر تو جمہوری عمل ہی ہے، تو کیا یہ وہ جمہوری عمل ہے جو جمہوریت کی روح ہے، یا یہ صرف بندے گننے کا نام ہے؟ 50 سال سے تو میں خود ان انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں، اور نوائے وقت کے دور میں جب میں ڈپٹی ایڈیٹر کے طور پہ کام کر رہا تھا، تو ہمارے ایک سینئر مسعود جاوید ہمدانی تھے، جو اداریہ لکھتے تھے اور ایک اپنا کالم بھی لکھا کرتے تھے۔ اس وقت ہم لوگ نوجوان تھے اور تازہ یعنی نوبردانہ صحافت تھے، تو مسعود جاوید ہمدانی صاحب ظاہر ادارے کی پالیسی کے مطابق ادارتی حوالے سے تو صرف جمہوریت کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن جب اپنا کالم لکھتے تھے تو اس میں کہتے تھے کہ یہاں ایک اللہ کا بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، اور پوری قوم کو کہے کہ بھی آپ اپنے اپنے کام کریں، اور تب یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ادارے کی پالیسی بھی اور اوورآل قوم کے جذبات بھی یہی تھے کہ ملک میں مسائل کا حل صرف جمہوریت میں ہے۔ اب یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، یہ بھی اسی انداز کی جمہوریت اور اسی انداز کے جمہوری عمل کی ایک جھلکی ہے، اور پوری قوم دیکھ لے گی کہ کیا ہوگا، جیسا کہ پہلے ہوتا آیا ہے کہ انتخابات ہوں گے، جیتنے والے ہارنے والوں کو کہیں گے کہ ہم جیت گئے، ہارنے والے کہیں گے کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، وہی دھاندلی کا شور ہوگا۔ ان انتخابات کے دوران کل آپ دیکھ لیں گے کہ وہی ذات پات، وہی برادری، وہی ذاتی تعلقات، وہی پیسے کا استعمال، پیسے کے ساتھ ساتھ وہی ڈنڈے کا استعمال، یہ ہے ہماری جمہوریت۔ تو کیا جن ملکوں سے یہ سارا نظام آیا ہے وہاں بھی یہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مغرب میں جو جمہوریت ہے اس میں ووٹر واقعی آزاد ہوتا ہے، اور اس میں ووٹر باشعور بھی ہوتا ہے، اور ووٹر یہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیتا ہے کہ میرے سامنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے اچھا کون ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، اور ہمارے ہاں کیا جنوبی ایشیائی ممالک جو ہیں اور تقریباً سب میں یہی حال ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے ان انتخابات میں، بلکہ عام انتخابات میں بھی کیا ہوتا ہے کہ 50% اگر ووٹ پڑ جائیں تو کہا جاتا ہے کہ بڑے ووٹ پڑے، گویا آبادی ووٹروں کی اصل تعداد کا 50% تو پہلے ہی گھروں میں بیٹھا رہتا ہے، یا لا تعلق ہو جاتا ہے، یا کسی مجبوری کے تحت ووٹ نہیں ڈالتا، اور اس کے ساتھ جو ووٹ ڈالتے ہیں ان کا بھی 50% میں سے 25% یا اس سے کچھ زیادہ لینے والا جیت جاتا ہے۔ اور بلکہ المیہ یہ ہے کہ اب تو پارٹیاں اتنی ہیں مغرب کے برعکس کہ ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں، اور پھر جس کے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں، جو کہ اصل ووٹرز کی تعداد کا بعض صورتوں میں تو 10% بھی نہیں ہوتا، وہ ممبر منتخب ہو جاتے ہیں، وہی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مخصوص قسم کی کیٹیگری ہے لوگوں کی جو انتخابات لڑتے ہیں، ظاہر ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور ڈنڈا ہوتا ہے، اور وہی اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان خاندانوں کے دوسرے لوگ پہنچتے ہیں۔ عام لوگوں میں سے ایسا بہت کم ہے کہ عوام الناس میں سے کچھ لوگ اسمبلی میں پہنچ سکیں۔ پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں یہ جو انتخابات ہوئے تھے ان میں فضل راہی صاحب فیصل آباد کے تھے، وہ ایک بالکل یعنی آپ کہہ لیجئے کہ لوور مڈل کلاس سے منتخب ہو کے پنجاب اسمبلی میں پہنچے، اور اس کے بعد ان کی جس طرح اسمبلی فلور پہ پنجاب اسمبلی کے اندر جس طرح توازی ہوئی، اور جس طرح ان کو محض ان کی مالی پوزیشن کی کمزوری کی وجہ سے جس طرح نشانہ بنایا گیا اور جو کچھ ان کا حشر ہوا، وہ سب میرے سامنے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی اصل نمائندگی وہ تو ان انتخابات میں نہیں آتی، لیکن اینی ہاؤ جس طرح کا عمل ہے اس میں بھی اصل نمائندگی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب چین میں بھی جمہوری عمل ہے، بظاہر تو ایک پارٹی سسٹم ہے، لیکن لوگ منتخب ہو کے ان کی اسمبلیوں میں یا ان کا جو نظام ہے جمہوری عمل میں اس میں آتے ہیں۔
مغرب میں تو عام طور پہ 2-3 بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں اور انہی کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں اول تو ماشاءاللہ اتنی آزادی ہے کہ رجسٹریشن اتنی پارٹیاں میدان میں ہوتی ہیں، کسی کے 4 ووٹ، کئیوں کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں. تو یہ سارا جمہوری عمل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نظر ثانی کا محتاج ہے، اور اس میں ہمارے مسائل کا بلکہ اصل سبب بھی یہی ہے کہ یہ جمہوری عمل کے ہی بہت سارے مسئلے ہیں جنہوں نے ہماری ترقی کا راستہ روکا ہوا ہے، جن کی وجہ سے ہم کوئی پالیسی سیٹ نہیں کر پاتے. پھر حکومتیں اتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. کبھی آرمی پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے جناب وہ پہلے تو 58(2) ہوتا تھا تو صدر کو اختیار ہوتا تھا. اب صدر ظاہر ہے صدر کوئی ایسی پاورفل چیز نہیں ہوتی تھی، کچھ اور قوتیں ہوتی تھیں جو صدر کے ذریعے 58(2) کا استعمال کرتی تھیں اور حکومت گھر چلی جاتی تھی. پھر اگرچہ عدالتوں نے 1-2 کیسز میں بحال بھی کیا لیکن وہ بحالی نہ ہو سکی. تو یہ ہمارا جو جمہوری عمل ہے یہ بجائے خود بہت نظر ثانی کا محتاج ہے، اس میں بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں قانون ساز جو ہیں وہ جب منتخب ہو جاتے ہیں تو 5 سالوں کے دوران وہ کوئی جو اصل کام ہے وہ کرنے کا وہ تو کم ہی کرتے ہیں. اصل کام یہ ہے کہ یہ سارے جو ڈھانچے ہیں ان پہ نظر ثانی کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ پارلیمانی نظام ہمارے لیے درست ہے، یا متناسب نمائندگی کا نظام ہمارے لیے درست ہے، یا صدارتی نظام ہمارے لیے درست ہے. سوائے متناسب نمائندگی کے باقی نظام تو ہم ویسے بھی آزما چکے ہیں. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے جو مزاج میں اور ہمارے معاشرتی ڈھانچے میں وہ روح غائب ہے جو جمہوریت کی روح کہلاتی ہے. تو زیادہ توجہ اس پہ دینے کی ضرورت ہے. اب کل انتخابات ہوں گے، میں بھی ایک پارٹی جیتے اور دوسری پہ الزام لگائے، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ وہی پرانی مشق ہوگی، وہی ایک دوسرے پہ الزامات ہوں گے، وہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ نشانہ بنے گا، اور وہی جو الیکشن کمیشن کے جو افراد ہیں، انتظامی افراد ہیں، وہ اپنا کوئی کردار ادا کریں گے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ متنازع ہی رہے گا. تو جو عمل متنازع ہو جاتا ہے پھر وہ اوورآل جو نقصان میں ہوتا ہے وہ عوام الناس ہیں جن کا نقصان ہوتا ہے، جن کی وجہ سے سوسائٹی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، استحکام نہیں آتا، اور جہاں سیاسی استحکام نہیں آتا وہاں معیشت جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں چل سکتی. آئیے دعا کریں، اللہ کرے کہ یہ سارا سسٹم صحیح ہو اور ہم سچ مچ کی کسی جمہوری ڈھانچے میں داخل ہوں، اور ہم سچ مچ ہماری اسمبلیوں میں وہ نمائندے جائیں کہ جو ہمارے جذبات کے ترجمان بھی ہوں اور جن کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہوں. شکریہ.